ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. میرے محترم مقتدر حضرت علامہ مولانا محمد معین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، مشائخ عظام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہے کہ آج دارالعلوم جامعہ قادریہ میں آپ کی خدمت میں کافی عرصے کے بعد، کافی مہینوں کے بعد پھر حاضر ہونے کا موقع مل رہا. اور آج دارالعلوم کے اس بابرکت اجتماع میں جمعے کے دن
ہم اور آپ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ کے بیان کیا گیا اور بیان کیا جائے اس پر مجھ کو بھی اور آپ کو سب کو اور مجھ گنہگار کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہندوستان کی سرزمین پر اور عالم اسلام میں دنیا کی اکثر و بیشتر مقامات پر اسلام ایک کامل اور مکمل دین کی حیثیت سے معروف ہے، جانا پہچانا جاتا ہے. ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اس کا مفہوم کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کا جامع ہے. اسلام پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. یہ ہے ہمارا الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے. اور دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن اگر اس بات کا اعتراف کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. وہ عربی کی ایک مثال ہے، والفضل ما شہدت بہ الاعداء. دشمن اگر بزرگی کا اعتراف کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. دشمن مان لے. مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام کو جب لے کر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی سرزمین پر اعلان کر دیا اور اعلان فرمایا کہ اس اعلان کو سن کر کھلبلی مچی. مکہ معظمہ کے کافروں میں، قریش میں، بڑے بڑے سرداروں میں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، کھلبلی مچ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ یا آج یہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بزرگوں سے نہیں سنا، جو عمل ہم کرتے آ رہے ہیں اس میں نہیں دیکھا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغام بڑا مختصر. مکہ معظمہ میں بتوں کی پرستش، بتوں کی حکمرانی، اور بتوں کی حکمرانی کی وجہ سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ مقابلہ بظاہر بڑا مشکل تھا. اب مکہ معظمہ پر یہاں ایک بات اور بھی ہے. مکہ معظمہ پر کوئی بھی شخص حکمراں ہو، اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ جو بھی مکے پہ حکومت کر رہا ہے وہی حق پر ہے. کبھی یہ نتیجہ اخذ نہ کیجیے گا، یہ بڑی گمراہی ہے کہ مکہ معظمہ میں جو بھی حکومت کر رہا ہے سبحان اللہ، چشم بددور، ماشاء اللہ، بس وہی حق پر ہے. یہ تو غلط بات ہے. اگر یہی بات ہو جائے تو مکہ معظمہ پر تو 600 برس تک بتوں نے حکومت کی، 360 بتوں نے، کیا وہ بھی حق پر؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے. یہ بات تو کبھی بھی ماننے کے قابل نہیں ہو سکتی کہ مکہ معظمہ پہ جو بھی حکومت کرے. بھائی جب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی سرزمین پر اعلان فرمایا، اعلان کیا تھا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین جل جلالہ عما والو ارشاد فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تمہارا ایک معبود برحق، عبادت کے قابل، سجدے کے قابل، رکوع کے قابل، پوجنے کے قابل، بندگی کے قابل صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ وحدہ لا شریک. رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اس اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں. رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. اسی کی عبادت کرو. کیا 360 بت، 360 بت تم نے کعبے میں سجا رکھے ہیں. خدا کے گھر پر بتوں نے قبضہ کر لیا.
جب اللہ کے گھر پر بتوں نے اگر قبضہ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت حق پر ہے؟ توبہ توبہ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب بتائیے، اگر آج کوئی مسلمان یہ مان لے کہ کیونکہ خدا کے گھر پر 360 بتوں نے قبضہ کر لیا، ایک خدا کمزور پڑ گیا، معاذ اللہ ہے ثم معاذ اللہ، 360 بتوں نے کیونکہ خدا کے گھر پر قبضہ کر لیا تو 360 بت حق پر ہیں۔ مکے والوں کی دلیل بھی یہی تھی، مگر آپ نے نہیں مانا، حضور نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں، 360 بتوں کا قبضہ اگر مکے شریف پر ہے تو یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، اور 360 کے مقابلے پر ایک خدا، تو خدا اقلیت میں ہے، 360 بت اکثریت میں ہو گئے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اگر 360 بتوں نے قبضہ کر لیا تو یہ دلیل اس بات کی تو ضرور ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا وہ اس میں آتے ہیں نہیں آتے، گڑبڑ تو نہیں ہے، امتحان لو بھائی ان کا۔ ایسے ہی اگر کسی وقت کعبہ شریف پر قبضہ ہو جائے باطل کا تو یہ اہل ایمان کا امتحان ہو سکتا ہے۔ ایک زمانے میں فاطمیین نے مصر سے نکل کر کعبہ شریف پر قبضہ کر لیا اور حجر اسود کو توڑ کر اکھاڑ کر لے گئے اپنے ساتھ مصر، تاریخ ہے آپ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمیین کا مذہب یعنی رافضی اور شیعہ حق پر تھے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ یزید نے، اب غور فرمائیے، ایک زمانہ تھا کہ یزید نے مکے شریف پر اور مدینہ شریف پر قبضہ کر لیا، یزید نے، سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور بڑے بڑے اکابر صحابہ مکے شریف میں شہید ہو گئے، یزیدی فوجوں نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا، یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا، مدینے پہ بھی قبضہ کر لیا، اور مدینہ شریف پر یزیدی فوجوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد، یزیدی فوجوں نے مدینہ شریف پر قبضہ کرنے کے بعد کیا کیا؟ اہل سنت و جماعت کا قتل عام، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھی تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان سب کا قتل عام، مارو۔ مدینہ منورہ شریف میں یزیدی فوج نے قبضہ کرنے کے بعد حرم نبوی میں، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، یہ تاریخ ہے۔ وفاء الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ، خلاصۃ الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ، اتمام الوفا فی اخبار دیار المصطفیٰ، امام سمہودی محدث شافعی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، جو مدینہ منورہ کے بڑے مشہور امام تھے، تاریخ مدینہ کے حافظ تھے، محدث تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب، ان سب کے اندر آپ یہ پوری تاریخ مدینے کی ملاحظہ فرما لی جو ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائی۔ یزید نے مدینہ شریف پر قبضہ کرنے کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے اور مسجد نبوی میں چن چن کر نمازیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حرہ، اس کا حوالہ ہے اس میں، حرہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ میں میدان، اس حرہ کے مقام پر مدینہ منورہ شریف کے شرفاء کو پکڑ پکڑ کر لایا جاتا تھا اور وہیں ان کو مار دیا جاتا تھا۔ مدینہ منورہ کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو یزید نے حلال کر دیا تھا سپاہیوں کے لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں رہنے والوں کو ان کی عزتوں اور عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، اور حرم نبوی پر قبضہ ہو گیا، اذان بند، نماز بند، اقامت بند، سب بند۔ ایسے میں ایک واقعہ لکھا ہے اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے، تمام کتب میں لکھا ہوا ہے، اسد الغابہ میں بھی ہے اور تمام جتنے بھی محدثین صاحب وفاء الوفا نے بھی اس کو لکھا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جب مدینہ منورہ پر یزید لشکر قبضہ کر رہا تھا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے جا رہے تھے، چن چن کے آدمیوں کو مارا جا رہا تھا، تو سیدنا سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مشہور محدث تھے، مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے تھے، فقہائے سبعہ، 7 فقہا مدینہ منورہ کے، یہ بڑے بابرکت بزرگ تھے، تابعی تھے، مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں سے ایک فقیہ تھے،
محدث بھی تھے، تابعی بھی تھے، سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ، جب وہ یزید کی فوج مسجد نبوی میں اندھا دھند داخل ہو رہی تھی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مار رہی تھی، گھوڑے باندھ رہے تھے، گھوڑے لیڈ کر رہے تھے، اور فوراً حضرت سعید بن المسیب ایک حجرے میں پناہ مل گئی، حجرے میں جلدی سے گھس گئے، اور نماز کے بڑے پابند، جماعت کے بڑے پابند۔ بعد میں آتا ہے کہ 50 سال تک متواتر جماعت کی پابندی سے نماز پڑھی اور کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سیدنا سعید بن مسیب تابعی جلیل رضی اللہ عنہ، اور 40 سے زیادہ حج کیے تھے۔ تو اب جب حجرے میں بند ہو گئے، پناہ لے لی، تو اب فکر ہوئی کہ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، کیا کروں، کیسے نماز پڑھوں؟ اب زمانے میں گھڑیاں وڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ذرا اندازہ ہوا کرتا تھا، اور پابند تھے، تو نماز کیسے پڑھوں؟ تابعی تھے، مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، اب گھوڑے ہنا رہے ہیں، یزید کے فوجی چاروں طرف پھر رہے ہیں، مار رہے ہیں، اب یہ وہاں بیچارے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حجرے کے اندر پناہ لیے ہوئے، اب فکر ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب کیسے ہوگا، اذان سنوں گا کہ نہیں سنوں گا، اقامت کا کیسے پتہ چلے گا، نماز کیسے پڑھوں گا، جماعت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اب یہ فکر تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک سے آواز آئی اذان کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حق و صداقت کی نشانی۔ حضور سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے روضہ مبارک سے اذان کی آواز سنی، سبحان اللہ، میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں نے کہا سبحان اللہ، قربان جاؤں میرے آقا کہ ان کو خبر ہے کہ حجرے میں کس نے پناہ لی ہوئی ہے، اور قربان جاؤں میرے آقا کہ ان کو یہ بھی خبر ہے کہ میں نماز کا منتظر ہوں، تو اذان بھی میرے کانوں میں پہنچوا دی، اور قربان جاؤں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کے روضہ مبارک میں اذان کا بھی اہتمام ہے، اقامت کا بھی اہتمام ہے، اور جماعت کا بھی اہتمام ہے، اور جماعت کے لیے وہاں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر موجود تو ہیں باہر، تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے اذان کی آواز سنی، اور اس کے بعد میں نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی، اور میں منتظر رہا۔ یزید کی فوجوں نے قبضہ مسجد نبوی پہ کیا تو جمعے کی نماز نہیں ہوئی، 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوئیں، مسجد نبوی پر یزید نے قبضہ کر لیا تھا، اور یزید کی حکومت بھی وہاں تھی، تو کیا یزید حق پر تھا؟ ظاہر نہیں تھا۔